بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کی انتخابی مہم میں کافی تیزی آ چکی ہے۔ مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف اور تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان روزانہ بڑے بڑے جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اور کچھ دیگر جماعتیں ابھی تک بڑے جلسے نہیں کر رہی۔ کیا اس کی وجہ امن و امان کی صورتحال ہے؟ کیا اس کی وجہ وہ دھمکیاں ہیں جو کہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ کاف اور عوامی نیشنل پارٹی اور جو ایم کیو ایم ہے ان کو ان دھمکیوں کا سامنا ہے؟ آج کوئٹہ میں دھماکہ ہوا ہے، ایک نہیں 2-3 دھماکے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ عوامی نیشنل پارٹی پر حملے ہو رہے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی ابھی تک کوئی بڑا جلسہ نہیں کر سکی، اور اسی لیے آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک ویڈیو میسج جاری کیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا یہ تھریٹ جو ہے پیپلز پارٹی کو بڑے جلسے کرنے سے روک رہا ہے، اور کیا اس کا اثر انتخابی مہم پر بھی پڑے گا؟ اب سوال یہ زیر بحث ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ کس پارٹی کے ووٹ بینک کو زیادہ ڈیمیج کریں گے؟ پیپلز پارٹی کے ووٹ بینک کو زیادہ ڈیمیج کریں گے یا مسلم لیگ نون کے ووٹ بینک کو ڈیمیج کریں گے؟ اور کس صوبے میں کس پارٹی کی پوزیشن مستحکم ہوگی؟ تو یہ آج اہم معاملات ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور ہم نے آج دعوت دیا جناب اعجاز شفیع گیلانی صاحب کو، جو گیلپ پاکستان کے سربراہ ہیں۔ بہت شکریہ اعجاز شفیع گیلانی صاحب۔ جناب عرفان صدیقی صاحب، معروف کالم نگار اور دانشور، اور جناب انصار عباسی صاحب، دی نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشنز۔ اعجاز شفیع گیلانی صاحب، ہمارا جو مین آج سوال ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کس پارٹی کے ووٹ بینک کو زیادہ ڈیمیج کرے گی؟ پی ایم ایل این کے یا پیپلز پارٹی کے یا کسی اور پارٹی کے؟ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ 2 دن پہلے 20 اپریل کو دی نیوز اور جنگ میں آپ کے ایک لیٹسٹ سروے کے حوالے سے خبر شائع ہوئی ہے۔ اس میں کمپیریزن کیا گیا کہ فیبروری 2013 میں اور مارچ 2013 میں کس پارٹی کی کیا پوزیشن تھی۔ تو فیبروری میں پی ایم ایل این کو آپ نے 41% دیا ہوا ہے، اور مارچ میں یہ 39% آ گیا، یعنی 2 پوائنٹ کم ہو گیا۔ پیپلز پارٹی 17% تھی فیبروری میں، مارچ میں وہ 18% ہو گئی، یعنی 1 پوائنٹ اضافہ ہو گیا۔ پی ٹی آئی فیبروری میں 14% تھی، مارچ میں 7% ہو گئی، یعنی کہ 7 پوائنٹ ڈیکریز۔ اور پی ایم ایل کیو فیبروری میں 4% تھی، مارچ میں 5%، 1% اضافہ۔ سوال میرا آپ سے صرف یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے یہ پچھلے 1 مہینے میں ایسا کون سا کام کیا ہے کہ اس کے ووٹ بینک میں 1% اضافہ ہو گیا، کاف لیگ کے ووٹ بینک میں 1% اضافہ ہو گیا، اور مسلم لیگ نون نے ایسا کون سا بلنڈر کیا کہ اس کا ووٹ بینک کم ہو گیا اور تحریک انصاف کا بھی کم ہو گیا؟ میر صاحب، پہلی بات تو سروے کے بارے میں یہ ہے کہ ہم اس میں ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ 2 سے 3% ایرر مارجن ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 1%، 2%، 3% کی تبدیلی ہو تو یہ سروے کے حساب سے غیر نمایاں تبدیلی ہے۔ چنانچہ میرا نہیں خیال کہ فروری کے آخر میں اور مارچ کے شروع میں کوئی بڑی تبدیلی آئی ہے۔ یہ صورتحال کم و بیش وہی ہے کہ جو فروری کے آخر اور مارچ کے اوائل میں تھی۔ زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ ہم ان نتائج کا تفصیلی جائزہ لے لیں کہ جو ہم نے مارچ کے شروع میں جاری کیے تھے۔ پورے پاکستان میں تو کوئی الیکشن نہیں ہوتا جی، پاکستان میں تو 272 الیکشن ہوتے ہیں، اور ملک کے مختلف حصوں میں الیکشن کے نتائج ایک دوسرے سے کافی مختلف نکلتے ہیں۔ یعنی کراچی میں جس طرح کا انتخابی مقابلہ ہوتا ہے، جو پارٹیاں نمبر 1 اور نمبر 2 ہیں وہ اس سے بہت مختلف ہیں کہ جو خیبر پختونخوا میں ہے، وہ اس سے کافی مختلف ہیں کہ جو پنجاب میں ہیں، اور یہ اس سے کافی مختلف ہیں کہ جو بلوچستان میں ہیں۔ حتیٰ کہ بلوچستان میں بھی کوئٹہ اور یوب کے علاقے میں اور طرح کا مقابلہ ہے۔ سبی، قلات، جعفر آباد، مکران، یہ 6 سیٹیں بنتی ہیں کوئٹہ اور یوب کی، یہ 6 بنتی ہیں، جبکہ یہ جو باقی 4 ڈویژنز ہیں ان کی 8 بنتی ہیں۔ کراچی کی کوئی 20-21 بنتی ہیں شاید۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ تو انتخاب نہیں ہو رہا، جی، یہاں تو یہ 10واں انتخاب ہوگا۔ تو پچھلے 20 سال میں بھی 4 انتخابات ہوئے ہیں، تو ہم ان 4 انتخابات میں کیوں نہ دیکھیں کہ ان انتخابات میں لوگوں نے کسے ووٹ دیا تھا، اور اب کیا اس سے کوئی تبدیلی ہے؟ اچھا، اس پہ ہم آتے ہیں
پہلے ذرا یہ جو ہے اسی پہ ذرا تھوڑا میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. عرفان صدیقی صاحب, یہ جو سروے جاری ہوتے ہیں مختلف, کبھی IRI کا, کبھی گیلپ کا, تو اب اس میں یہ ایک فرق مجھے جو نظر آیا, میں نے اس پہ سوال کیا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب الیکشن کا ماحول بنتا ہے تو بہت سے روٹھے ہوئے ناراض لوگ واپس آ جاتے ہیں, شاید اس کی وجہ سے 1% پیپلز پارٹی کا بڑھ گیا ہے, لیکن PMLN کا 2% کم ہوا ہے, تحریک انصاف کا 7% کم ہوا ہے, اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے, میرا خیال ہے گیلانی صاحب نے ایک بات تو یہ کہی ہے کہ اگر 1% 2% کو ڈیفرنس آ جاتا ہے تو ایرر مسٹیک میں بھی اس کو لے لیتے ہیں, اور ویسے بھی کوئی سگنیفیکنٹ فرق نہیں ہوتا. لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ جو آپ انتخابات کی طرف بڑھیں گے, چینجز آئیں گی, کچھ کمپین اثر ڈالے گی, کچھ ووٹر جو انڈیسائیڈڈ بیٹھا ہوا ہے, کنارے پہ دیکھ رہا ہے, اس نے فیصلہ کرنا ہے. لیکن یہ جو پے در پے 2-3 سروے رپورٹس آئی ہیں, IRI کی آئی, پھر ان کا ایک بڑا ہی کمپریہنسو جامع, میرا خیال نہیں ہے کہ اتنا بڑا سیمپل کوئی گیلانی صاحب نے اس سے پہلے کیا ہو, اگر کیا ہو تو مجھے معلوم نہیں ہے, بہت بڑے سیمپل پہ کیا, بڑے واضح ریزلٹس دیے, اور اس کے بعد یہ ایک چھوٹا نمونہ بھی آتا ہے. اگر یہ کوئی سگنیفیکنس رکھتے ہیں, کوئی معنی رکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر, تو یہ تو ایک پکچر دے رہے ہیں کہ PMLN اوپر کھڑی ہے اور اس سے نیچے میرا خیال ہے کہ نظر آ رہی ہے, اگر پورے پاکستان کو دیکھتے ہیں تو پیپلز پارٹی نظر آ رہی ہے, اس کے بعد پھر نظر آ رہی ہے PTI نظر آ رہی ہے. لیکن کیا زمینی حقائق یہی ہیں؟ انہوں نے ظاہر زمین سے ہی یہ حقائق لیے ہیں نا, تو کیا یہ زمینی حقائق جو اس وقت ہمیں نظر آتے ہیں وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں, یا آگے چل کے جب پولنگ ڈے آئے گا تو ریزلٹ بیان ہی ایسے نکلیں گے؟ میرا خیال ہے یہ گیلانی صاحب بھی نہیں کہیں گے, اس لیے کہ چینجز کی توقع رکھی جا سکتی ہے, تبدیلی ہو سکتی ہے, لیکن کیا وہ تبدیلی اتنی سگنیفیکنٹ ہوگی کہ ٹاپ والا بالکل نیچے چلا جائے اور نیچے والا اوپر اٹھ کے آ جائے ان 20 دنوں کے اندر؟ شاید ایسا نہیں ہوگا. کم و بیش کچھ نہ کچھ ایڈجسٹمنٹس ہو, جیسے آپ کہہ رہے ہیں روٹھوں کو منا لیا, پارٹی کے اندر انتشار ہیں اس کو دور کر لیا, اپنا میسج جو مبم پہلے چلا آ رہا تھا, یہ سلوگن تھے یا نعرے تھے یا محض تفلانہ باتیں تھیں, ان کو آپ نے کچھ سالڈ پروگرام میں ڈال لیا, تو کچھ نہ کچھ تبدیلی آ سکتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیز ہوتی ہے یہ ایسے ہیئر سے پہ نہیں ہوتی, سائنٹیفک سٹڈی ہوتی ہے, اور اس کی بڑی میننگ فل سٹڈی ہوتی ہے, اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے آپ. اچھا انصار بھائی صاحب, یہ سٹڈی کہہ رہی ہے کہ جیسا کہ عرفان صدیقی صاحب نے بھی کہا کہ نمبر 1 پہ PMLN ہے, نمبر 2 پہ ابھی بھی پیپلز پارٹی ہے, نمبر 3 پہ PTI ہے. آپ کا ایک انالیسز آج نیوز میں اور جنگ میں شائع ہوا ہے, اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اصل مقابلہ PMLN اور PTI میں ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ PTI جو ہے تحریک انصاف, اس کی جو مہم شروع ہوئی ہے اب تو بڑا زور پکڑ رہی ہے, تو آپ کا انالیسز ڈیفرنٹ نظر آ. دیکھیں, پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو گیلانی صاحب کہہ رہے ہیں نا 1 to 2% ڈفرنس, تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک مہینے میں 1-2% نہیں 50% کمی ہوئی ہے PTI میں. کیا یہ پاسبل ہے کسی بھی طریقے سے کہ ایسا کیا کر دیا PTI نے یا دوسری پارٹیز نے اتنا کیا گین کر دیا کہ PTI 50% نیچے آ گئی, گر گئی؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے 2002 میں بھی دیکھا تھا, ان ایکسپیکٹڈلی آپ دیکھیں کہ MMA کسی کو خبر نہیں تھی, لیکن 50, 60, 70 سیٹیں وہ جیت کے نیشنل اسمبلی میں آ کے بیٹھ گئے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آخری دن ہے, یہ جو لاسٹ فورٹ نائٹ ہوگا, ابھی سے آنورڈ جو الیکشن کیمپین چل رہی ہے, یہ ڈیسائسو رول ادا کرے گی, کیونکہ بیسیکلی اس وقت کمپٹیشن ہو رہا ہے رائٹ ونگ کے ووٹرز کا, یعنی کہ رائٹ ونگ کی جماعتیں ہیں, وہ ابھی بھی بہت سے لوگ, جو کہ بہت سے لوگوں کی خواہش تھی کہ یہ جو چونکہ آپس میں ڈویژن کر رہے ہیں رائٹ ونگ کے ووٹرز کی, تو بہتر ہوتا کہ آپس میں نہ لڑتے اور مل کے الیکشن لڑتے, وہ جو کہ حساب ہو نہیں رہا. سو میرا یہ خیال ہے کہ ان دنوں کی کیمپین بڑی امپورٹنٹ ہے, اور پھر یہ ڈیسائیڈ کرے گی کیا PMLN ان کی وہ ایکسپیکٹیشن جو وہ یہ سمجھتے ہیں اس کو کنسولیڈیٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں, اور عمران وہ ویو چلا سکتے ہیں کہ نہیں, جو کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر چل گئی تو یہ سب کچھ ٹاپسی ٹروی ہو سکتا ہے. اگر وہ ویو جو عمران جس کی بات کر رہے ہیں اگر وہ چل گئی, سب کچھ ٹاپسی ٹروی ہو جائے گا. اور بیسیکلی چونکہ بیٹل فیلڈ پنجاب ہے, اور آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی جگہ پہ آپ پیس پارٹی کی بات کریں, پیس پارٹی تو ایگزسٹ ہی کہیں نہیں کرتی. پیس پارٹی کو تو ابھی یہ نہیں پتا کہ ان کی الیکشن کیمپین کو سندھ میں کرتی ہے بس. نہیں, سندھ میں انٹیریئر, لیکن وہ بھی پہلے سے ویک ہو گئی ہے. ویسے وہ بھی چونکہ اب الائنسز چونکہ بن گئے. آپ کے خیال میں نمبر 2 پہ پیپلز پارٹی نہیں ہے, PTI؟ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ دیکھیں PTI کے بارے میں دیکھیں, ایک بات تو طے ہے نا کہ PMLN ایز آف ٹوڈے موسٹ پاپولر پارٹی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ 10 سے 15 یا 15 سے 20 سیٹیں لے گی PTI, میرے انالیسز میں 20 سے 120 تک کہیں بھی جا سکتی ہے, ڈیپینڈنگ 20 سے 120. دیکھیں ڈیپینڈنگ آن کہ جی ویو کیا چلتی ہے. اچھا, اب گیلانی صاحب, اب آپ ذرا ہمیں یہ بتائیے
کہ آپ نے ایک سٹڈی کی ہے، اس حوالے سے یہ بتائیے کہ پی ٹی آئی یعنی عمران خان ہی پی ٹی آئی ہے، تو عمران خان کس پارٹی کے ووٹ بینک کو ڈینٹ ڈالیں گے، پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این؟ ہم نے اپنے سروے کا، جس میں 10,000 لوگوں سے انٹرویو کیے تھے، اس کا تجزیہ کیا ہے اور یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے، ان سے جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ پچھلے الیکشن میں آپ نے کسے ووٹ دیا تھا، تو اس میں نصف سے کچھ کم وہ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پچھلے الیکشن میں پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا تھا۔ 10% سے کم وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے پی ایم ایل این یا پی ایم ایل کیو کو دیا تھا، اور کوئی 30% کے قریب وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے ووٹ نہیں دیا تھا۔ چنانچہ جو لوگ اس وقت پی ٹی آئی کو ووٹ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان میں سے تو بڑی تعداد وہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی کی سابقہ ووٹر ہے، اور دوسری بڑی تعداد وہ ہے کہ جنہوں نے پہلے ووٹ نہیں دیا تھا، عمر کی وجہ سے نہیں دیا تھا یا کسی اور وجہ سے نہیں دیا تھا۔ لیکن اس میں ایک بات کا اضافہ کر لیں کہ ہم ان سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کی دوسری پسند کون سی ہے۔ عمران خان صاحب کے کیس میں جتنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کی پہلی پسند ہیں، اس سے دگنے لوگ وہ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کی دوسری پسند ہیں۔ اس دوسری پسند میں سب سے بڑا حصہ، قریباً 60% وہ ہیں کہ جو پی ایم ایل این کے ووٹر ہیں۔ اچھا، اس لیے اگر انتخابی مہم کے دوران عمران خان صاحب کو بہت کامیابی ہوتی ہے تو وہ ووٹ پی ایم ایل این سے آئے گا، جو اب تک آ چکا ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے۔ جی صدیقی صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ بالکل میں 100% ایگری کرتا ہوں۔ میں تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا، میں لکھ بھی چکا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی معدوم نہیں ہوئی، پیپلز پارٹی ایگزسٹ کرتی ہے، موجود ہے، اور اس کا ووٹ بینک بھی ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ اگر کسی پارٹی کا ووٹ بینک سخت جان ہوتا ہے تو وہ پیپلز پارٹی ہے۔ چاہے ٹھیک ہے بہت حصہ اس کا عمران خان لے گئے ہوں گے، لیکن پھر بھی موجود ہے۔ اب آپ پیپلز پارٹی کی حکمت عملی پہ نگاہ ڈالیے۔ 3-4 بیانات آ چکے ہیں۔ پہلا بیان وٹو صاحب کا آیا، جس کا حوالہ ہمارے انور کدوائی صاحب نے دیا اپنے کالم میں، کہ انہوں نے ایک محفل میں کہا جی کہ ہماری کارکردگی تو بہت اچھی نہیں رہی، لیکن جہاں جہاں عمران خان کی کارکردگی اچھی ہوگی ہمارے چانسز بڑھ جائیں گے۔ ایک بیان تو یہ آیا۔ ابھی قاہرہ صاحب نے کوئی ہفتہ 10 دن پہلے ایک تقریر میں کہا جی کہ باقی تینوں صوبوں میں تو پی ایم ایل اے نہیں ہے، پنجاب میں عمران خان اس سے نپٹ لے گا۔ ایک اور صاحب ہیں جن کا میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ انہوں نے پرسنلی مجھ سے بات کی تھی۔ تو یہاں جو حکمت عملی ہے نا، حکمت عملی جو ہے وہ آپ کو نام شاید پتا ہوگا، حکمت عملی جو پیپلز پارٹی کی چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ اپنی کارکردگی تو اچھا، لیکن میں یہاں ایک منٹ میں آپ کو یہاں پہ روکوں گا۔ آپ ذرا عمران خان صاحب کا ایک بیان سن لیجئے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے بارے میں۔ یہ صدیقی صاحب کا تبصرہ تھا۔ میں آصف زرداری سے حلف نہیں لے سکتا، نہ میں نے کبھی آصف زرداری کو ایکسپٹ کیا ہے، نہ میں کبھی مانوں گا اس کو۔ میری نظر میں وہ صدر ہے ہی نہیں، ایک مجرم صدر نہیں بن سکتا، پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے۔ جی صدیقی صاحب، اب میں اس پہ بات کروں یا نہیں، میں نے آپ کو کہا کہ آپ ٹھیک ہے پیپلز پارٹی جو ہے وہ امید لگائے بیٹھی ہے عمران خان سے، لیکن عمران خان تو اس سے حلف بھی لینے کے لیے تیار نہیں۔ میں اس پہ بھی آتا ہوں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کی حکمت عملی یہ ہے کہ عمران خان کو توانا کیا جائے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ووٹ عمران خان کو پڑے گا وہ پی ایم ایل این کا ووٹ کٹا ہوا آئے گا، جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ اگر امکان ہے تو یہی ہے، اور جو ووٹ ادھر چلا جائے گا وہ دراصل ہمارے کھاتے میں گنا جائے گا۔ بالکل 93 والی پالیسی ہے جو بے نظیر صاحبہ تشریف لے آئی تھی پف کی وجہ سے، 19 سیٹوں پہ انہوں نے یہ گڑبڑ۔ اب یہ اس پہ اگر مجھے 1 منٹ دے دیں صرف اس بیان پہ۔ اب خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب میں کسی سے اتحاد بھی نہیں کروں گا، پی ایم ایل این سے نہیں کروں گا، پی 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 سے نہیں کروں گا، ایم کیو ایم سے نہیں کروں گا، اے این پی سے نہیں کروں گا، فضل الرحمان سے نہیں کروں گا، اور حکومت بناؤں گا، یعنی 172 سیٹیں وہ لیں گے۔ پھر وہ کہتے ہیں جی کہ ان سے حلف بھی نہیں لوں گا، زرداری صاحب سے۔ پھر وہ ایک اور چیز یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اگر وہ آ جاتے ہیں 172 سیٹیں لے کے بھی آ جاتے ہیں، سینٹ کے اندر ان کا ایک بھی ممبر نہیں ہے ٹھیک ہے فار another 3 years، تو وہ تو ایک چھوٹا سا قانون بھی نہیں بنا سکتے۔ what to talk of a big change۔ چلیں، یہ آپ نے ایک بہت اچھی بات کر دی۔ جی آپ بتائیے صدیقی صاحب، اپنا عباسی صاحب، انصار عباسی صاحب، کہ عمران خان کس کے لیے تھریٹ ہے، پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این؟ دیکھیں، میں تو ہمیشہ یہی سمجھتا رہا، زیادہ ویسے میرا یہی تھا کہ جی پی ایم ایل این کو بیسیکلی ڈیمیج کر رہے ہیں، اور جو زیادہ کرٹیسائز آپ کو پتا ہے کہ عمران خان کی جو سیاست تھی ان میں انہوں نے
ایز کمپیئر ٹو آصف علی زرداری انہوں نے زیادہ اٹیک ویسے نواز شریف کے اوپر کیا، جو کہ ایک لحاظ سے انفیئر تھا، لیکن میرا یہ انالیسس تھا کہ وہ اس لیے زیادہ اٹیک کر رہے ہیں کہ انہوں نے بیسیکلی پنجاب سے اپنی سیٹس نکالنی ہے، اور وہ جب آپ زیادہ پی ایم ایل این کو ڈیمیج کریں گے تو آپ زیادہ اپنے لیے ووٹس نکالیں گے. سو وہ ان کی ایک اینی آف پالیٹکس ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ 3-4 کروڑ نئے ووٹرز ہیں، اگر ٹرن آؤٹ جو ہمارے ہاں عام طور پہ 40% ہوتا ہے، اگر یہ چلا گیا 50 سے بیونڈ 55-60، تو پھر یہ ایک بہت بڑا سرپرائز ہو سکتا ہے. اور یہ سرپرائز جو ہوگا، یہ سرپرائز عمران خان کی فیور میں ہو سکتا ہے. کیا وہ کامیاب ہوں گے اس میں، کیا اتنا ٹرن آؤٹ ہوگا، یہ اب دیکھنے کی بات ہے. 11 مئی کو بھی فیصلہ ہوگا اس کا. جی، یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد اعجاز شفیع گیلانی صاحب گیلپ پاکستان کے سربراہ ہمیں اپنی ریسنٹ سٹڈیز کی کچھ ڈیٹیلز بتائیں گے. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. وقفے سے پہلے اعجاز شفیع گیلانی صاحب گیلپ پاکستان کے سربراہ ہمیں بتا رہے تھے کہ انہوں نے جو سروے کیا ہے پورے پاکستان میں 10,000 لوگوں سے انہوں نے انٹرویوز کیے ہیں. ان کا ایک خیال ہے، ان کی سٹڈی یہ بتاتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اصل خطرہ مسلم لیگ نون کے لیے نہیں بلکہ پیپلز پارٹی کے لیے ہے. لیکن کچھ واقعات ایسے ہیں جو کہ بہت ہی قابل غور ہیں. مثلا ابھی کل کی بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سندھ کے سینئر نائب صدر جام قائم علی، جو کہ الیکٹڈ سینئر نائب صدر تھے تحریک انصاف صوبہ سندھ کے، انہوں نے پریس کانفرنس میں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا. ان کو ٹکٹ جاری کی تھی پی ٹی آئی نے، ٹکٹ بھی واپس کر دی. تو سٹڈی ان کی اپنی جگہ پہ ہے، لیکن کچھ واقعات ہیں جو کہ ہمیں بہت کچھ سوچنے سمجھنے کی دعوت دیتے ہیں. اب آپ ہمیں یہ بتائیے اعجاز شفیع گیلانی صاحب کہ آپ کی جو ریسرچ ہے، جو آپ کی سٹڈی ہے، اس سٹڈی میں پروونس وائز ہر صوبے میں ووٹرز کی فرسٹ چوائس کیا ہے؟ اگر آپ سندھ سے شروع کر لیں، جی، اور سندھ میں بھی کراچی سے شروع کر لیں، ٹھیک ہے. کیونکہ کراچی میں ووٹ کا انداز اور ترتیب اندرون سندھ سے مختلف ہے. تو جیسے آپ کی یہ یہاں سلائیڈ بھی بتا رہی ہے، اس میں اس وقت کوئی 45% کہتے ہیں کہ ان کی پہلی پسند ایم کیو ایم ہے. اچھا. اب یہ گزشتہ 3 انتخابات سے 93 میں ایم کیو ایم نے حصہ نہیں لیا تھا، لیکن 97 اور 2002 2008 اس میں مجموعی ووٹ جو پڑے تھے اس کا بھی ایم کیو ایم کو 42% ملا تھا. ٹھیک ہے. اس لیے ایم کیو ایم کے معاملے میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں ہے. البتہ جو گزشتہ 3 انتخابات کے مجموعی ووٹوں میں پیپلز پارٹی کو 19% ملا تھا. اب مارچ 2013 میں صرف 10% یہ کہتے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے، جبکہ اس سے زیادہ 11% کراچی شہر میں کہتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے. یہ وہی گیلانی صاحب ڈیوائیڈ ہوا. تو جو پیپلز پارٹی کا ووٹ ہے وہ 2 حصوں میں تو تقسیم. کراچی میں پی ٹی آئی کا ووٹ پیپلز پارٹی سے زیادہ ہے. پیپلز پارٹی سے تھوڑا سا زیادہ اس سروے میں ہے، کم و بیش سمجھیں کہ برابر ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایم کیو ایم سے اب بھی بہت پیچھے ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم اندرون سندھ چلا جائیں، جی، یعنی پورے سندھ میں 24% پاکستانی رہتے ہیں، پارلیمنٹ میں بھی یہی شرح ہے. 8% 1/3 کراچی میں ہے، 2/3 کراچی سے باہر ہیں. اس 2/3 میں اس وقت ہمیں 51% یہ کہتے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے، یعنی ان کی پہلی پسند پیپلز پارٹی ہے. تو پیپلز پارٹی کا سٹرونگ ہولڈ ابھی بھی سندھ ہے. تو اندرون سندھ میں یعنی کراچی کے علاوہ جو 2/3 سندھ ہے اس میں تو بہت بھاری. لیکن بات یہ ہے کہ گزشتہ 20 سال میں بھی 48% نے اسے ہی ووٹ دیے تھے. اگر 3 الیکشنز کو ہم جمع کر لیں تو ان 3 الیکشنز میں مل کر بھی 48% تو اس مرتبہ اس میں 3% اضافہ ہے. اس میں 3% کا معمولی سا اضافہ ہے. شاید ووٹرز میں اضافہ ہو گیا ہوگا. نہیں، یہ تو فیصد کی ہم بات کر رہے ہیں، تو فیصد کے لحاظ سے ہی کچھ اضافہ ہے. اندرون سندھ میں اس 20 سال میں پیپلز پارٹی کا کوئی نمبر 2 حقیقت میں ہے نہیں. ٹھیک ہے. تو پی ایم ایل این 20 سال میں بھی 5% تھی اور آج بھی 5%. آج بھی 5% ہے. وہاں البتہ یہ جو باقی پارٹیاں ہیں، پی ایم ایل فنکشنل ہے، اس کے علاوہ آزاد امیدوار بھی ہوتے ہیں، وہ پہلے 23% تھے، اب ان میں اضافہ ہے. نیشنلسٹ پارٹیاں بھی ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ 39% میں ہیں. تو ہمیں کراچی میں اور اندرون سندھ میں کوئی بڑی تبدیلی نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے، اس انتخاب کے آگے نتیجے چلیں. میں. اگر ہم اس کے آگے بلوچستان پہ چلے جائیں، جی، تو بلوچستان میں
پورے پاکستان کے 5% ووٹ ہیں اور اسمبلی میں بھی چنانچہ اس کی 14 سیٹیں ہیں. یہاں کوئٹہ اور یوب کے انداز میں اور باقی بلوچستان کے انداز میں بہت نمایاں فرق ہے. ہم شاید اس کی تفصیل میں اس لیے نہیں جاتے کہ پورے ملک پہ اس کا اثر نسبتاً کم ہے. ہاں ٹھیک ہے. چنانچہ اگر ہم پنجاب پہ چلے جائیں، ہاں پنجاب پہ چلے جائیں تو پنجاب میں پورے ملک کے اگر اس میں فیڈرل ایریا بھی شامل کر لیں تو 58% پنجاب میں ہے. اس 58% میں گزشتہ 20 سال میں 35% مسلم لیگ نون کو اور 21% دیگر مسلم لیگوں کو، ٹھیک ہے. وہ قاف بھی تھی، اس سے پہلے اور بھی تھیں، ان کو پڑھے. یعنی یہ مل کر کوئی 56%، نصف سے زائد مسلم لیگ کو پڑھتے رہے، جبکہ پیپلز پارٹی کو یہ 29% پڑے. اس عرصے میں پنجاب میں کوئی 6 کروڑ ووٹ پڑے تھے، اور یہ ہم نے ان 6 کروڑ ووٹوں کا تجزیہ کیا ہے. ذرا فرسٹ چوائس کے بارے میں بتائیں. اور جو فرسٹ چوائس ہے وہ اس وقت 59%، 59 پی ایم ایل این کے بارے میں، 14% پی ٹی آئی اور صرف 10% پیپلز پارٹی. ٹھیک ہے. اور یہ بھی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے 29% میں سے پی ٹی آئی کو حصہ ملا ہے. ٹھیک ہے. اب کے پی کے پہ آ جائیں. کے پی کے ہے جہاں حقیقت میں غیر یقینی کیفیت ہے، اور یہ باقی صوبوں خاص طور سے پنجاب سے بہت مختلف ہے. پنجاب میں نہ صرف اس 20 سال میں بلکہ 1970 سے جب سے انتخابات ہو رہے ہیں 2 پارٹیوں میں ووٹ تقسیم ہوتا ہے، مسلم لیگ میں اور پیپلز پارٹی میں. کے پی میں اس تمام عرصے میں 4 پارٹیوں میں تقسیم ہوتا تھا، مسلم لیگ میں بھی، پیپلز پارٹی میں بھی، اے این پی میں بھی، مذہبی جماعتوں میں بھی، ہر ایک کو کچھ حصہ ملتا ہے. اس الیکشن میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو گزشتہ انتخاب کے نتائج تھے، ووٹر اس سے بہت مختلف سوچ ہے اس کی. ٹھیک ہے. چنانچہ ہمیں جو پارٹیاں جن کے خاص ووٹ نہیں تھے، پی ایم ایل این کے بھی 12% تھے اس عرصے میں، وہ 34% لوگ کہتے ہیں. پی ٹی آئی جس کا وجود نہیں تھا بڑی حد تک، وہ 28% کہتے ہیں. مذہبی جماعتیں اور اس کے ساتھ جو اور کچھ چھوٹے مل کے وہ 27% ہے. تو یہ پہلے کی اچھا طرح. اب اس میں مجھے ایک سوال ہے یہاں پہ جی، کہ یہ جو آپ کا سروے ہے اس میں بلوچستان میں اے این پی کو آپ دے رہے ہیں فرسٹ چوائس 11%. صحیح نہیں، بلوچستان میں نہیں، کافی آپ زیادہ دے رہے ہے. ہیں کے پی کے میں. جی، کے پی کے میں آپ 11% دے رہے ہیں اور بلوچستان میں آپ 13% دے رہے ہیں، جبکہ اے این پی تو اصل میں بیسڈ ہی کے پی کے کی پارٹی ہے. تو آپ وہاں پہ اس کو 11% دے رہے ہیں، بلوچستان میں آپ اس کو 13% دے رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا ایک ڈاؤٹ کریٹ کرتا ہے. سروے کا یہی فائدہ ہونا چاہیے ہاں. کہ اگر حالات تبدیل ہو جائیں تو ہم تو جا کے لوگوں سے پوچھتے ہیں، اس سے قطع نظر کہ ہمارا پہلے تجزیہ کیا ہو. اسی لیے بلوچستان کو اگر ہم دیکھیں کہ اس کی ان 6 سیٹوں والے علاقوں میں کیا ہے اور 8 میں کیا ہے، تو اے این پی بنیادی طور پہ کوئٹہ اور یوب کے علاقے میں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں حال میں پشتون جذبات سطح پہ آئے ہیں. بظاہر محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ پشتون جذبات اپنا اظہار ایک قومی پشتون جماعت کے ذریعے سے کرنا چاہتے ہیں. تو اچھا اب عرفان صدیقی صاحب اس لیے بلوچستان میں اے این پی اوپر ہے. عرفان صدیقی صاحب بلوچستان میں پی ایم ایل این سپورٹ کر رہی ہے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کو. تو آپ یہ کیا جو الائنسز ہوئے ہیں ان کا فائدہ نہیں ہوگا وہاں بلوچستان کی جو پشتون پارٹی ہے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی، اس کو فائدہ نہیں ہوگا پی ایم ایل این کی سپورٹ کا؟ دیکھیے یقیناً ہوگا. میرا خیال نہیں ہے کہ اس دفعہ اب وہ جو روایتی ہمارے ہاں الائنسز بنتے تھے اس طرح کے الائنسز شاید بن نہیں پائے. اکثر و بیشتر یہ ہوا ہے کہ کچھ جماعتوں کی آپس میں کوئی مفاہمت ہو گئی، یا اسے کہہ لیں کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹس ہو گئی، یا کہیں کہیں پہ کوئی انہوں نے کمپرومائزز کر لیے. جس طرح کے بڑے بڑے کمپوننٹس آ جاتے تھے، آئی جے آئی کے پرچم تلے آ گئے، پی این اے کے پرچم تلے آ گئے، وہ بات نہیں ہوئی اس دفعہ. تو یقیناً پختونخوا ملی پارٹی جو ہے یا چکزئی صاحب جو ہیں، ایک تو ذاتی تعلقات کی بھی ایک نوعیت رہی ہے ان کی نواز شریف صاحب کے ساتھ.
تو یقیناً فائدہ ہوگا، اور ممکن ہے کہ جہاں جہاں پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں وہ ان کے ساتھ اشتراک و تعاون سے انہیں بھی فائدہ ہو. اچھا انصار بازی صاحب، پی ایم ایل این نو ڈاؤٹ کہ بہت پاپولر ہے پنجاب میں اور کے پی کے میں بھی، لیکن سندھ میں نواز شریف صاحب نے بہت جلسے کیے ہیں. اعجاز شفیق گیلانی صاحب کا سروے بتا رہا ہے ابھی بھی ان کا پاپولرٹی گراف صرف 5% ہے. ابھی بھی اندرون سندھ کی سب سے بڑی پارٹی پیپلز پارٹی ہے. دیکھیں میری جو اپنی اسیسمنٹ ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو لاسٹ ٹائم جو سیٹس تھیں نیشنل اسمبلی میں اس سے کم ہوں گی آئندہ الیکشن میں. یہ میری اپنی ایک اسیسمنٹ ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ جو اپوزیشن کی جماعتیں تھیں جن میں ظاہر ہے فنکشنل لیگ بھی ہے، جس میں پی ایم ایل این، یہ جو آپس میں الائنسز بن رہے ہیں وہاں پہ، میرا خیال ہے یہ بہت اہم رول ہوگا ان کا. اور پیپلز پارٹی کو وہاں بھی ایز فار ایز کہ جی آپ سیٹس کتنی جیتتے ہیں. اور ابھی تک یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ پیپلز پارٹی کی الیکشن کمپین کو لیڈ کون کر رہا ہے. یہ مسئلہ، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. میں آپ کو بتاؤں اس سے بہت بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے لوگوں میں. اس سے آپ لوگوں میں وہ انتھوزیازم نہیں پیدا کر سکتے. سو میرا خیال ہے اس کی کہ وجہ تو وہاں پہ طالبان کا تھریٹ بھی ہے نا. دیکھیں یہ بھی ہے، لیکن دیکھیں سب سے بڑی اس کا ریزن یہ ہے کہ ان کی اپنی انکمپیٹنس. جو 5 سال ان پولیٹیکل پارٹیز نے اس ملک کے ساتھ کیا، میرا خیال ہے ان کی سزا ووٹرز کو ان کو دینی چاہیے. اگر یہ نہیں دیں گے تو پھر اس ملک کا کیا بنے گا؟ سزا کیسے دیں؟ ظاہر ہے ان کو ووٹ آؤٹ کریں، ان کو نکال دیں. کس کس کو؟ یہی پاکستان پیپلز پارٹی کو سزا ملنی چاہیے، ایم کیو ایم کو سزا ملنی چاہیے، اے این پی کو سزا ملنی چاہیے، پی ایم ایل کیو کو، ان 4 پولیٹیکل پارٹیز کو. لیکن ہر ایم کیو ایم تو ابھی بھی اکارڈنگ ٹو اعجاز شفیق گیلانی صاحب سروے ابھی بھی کراچی کی سب سے پاپولر پارٹی ہے. دیکھیں سب سے پاپولر ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے سے کم ووٹ لے گی. آپ دیکھ لیجئے گا کیونکہ الیکشنز بھی اس دفعہ امید ہے کہ فیئر ہوں گے. جی ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں گیلپ پاکستان کے لیٹسٹ سروے کے بارے میں. یہ سروے صرف 10,000 پاکستانیوں کے انٹرویوز پر مشتمل ہوتا ہے اور یہ الیکشن کا ایگزیکٹ ریزلٹ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن اس ریزلٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈسکشن کر سکیں اور اس پہ سوچ بچار کر سکیں. ہمیں ایک بنیاد مل جاتی ہے جس پہ ہم اپنی ڈسکشن کو آگے بڑھا سکتے ہیں. اور انصار بازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگلے 15 دن کے اندر الیکشن کا جو ماحول ہے وہ اگر تبدیل ہو گیا اور ووٹرز کا ٹرن آؤٹ بہت بڑھ گیا تو ہو سکتا ہے اعجاز شفیق گیلانی صاحب کا یہ سروے جو ہے یہ بالکل ہی غلط ثابت ہو جائے. لیکن اس وقت کے دن تک اس کے جو نتائج ہیں اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. گیلانی صاحب یہ جو نتائج ہیں اگر ان کو سامنے رکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ کسی ایک پارٹی کو کلیئر میجورٹی نہیں مل رہی اور اگلی حکومت بھی ایک مخلوط حکومت ہوگی. جی میرا خیال ہے جو بات یقینی ہے وہ یہ کہ اگلی حکومت مخلوط ہوگی. کتنے ووٹ ملیں گے یہ بھی غیر یقینی ہے. لیکن عمران خان کے سپورٹرز کہتے ہیں ہم کلین سویپ کریں گے. سیٹیں بھی غیر یقینی ہیں. لیکن اگر آپ ملک کی ساخت دیکھیں تو کراچی اور سندھ میں اور طرح کے ہیں. 24%، 58% پنجاب میں اور طرح کا ہے، یہ مل کے 80% بن جاتا ہے. 15% اور 5% بلوچستان اس میں اور طرح کے رنگ ہے. بلوچستان میں بہت سی سیٹیں ایسی ہیں جہاں پی ٹی آئی نے اپنے امیدوار کھڑے نہیں کیے، پی ایم ایل این نے اپنے امیدوار کھڑے نہیں کیے، پیپلز پارٹی نے اپنے امیدوار کھڑے نہیں کیے. اس لیے ایک بات یقینی ہے کہ حکومت مخلوط ہوگی. اگر فرض کریں کہ کسی ایک جماعت کو اکثریت مل بھی جائے تو وہ بھی ایک صوبے میں ملے گی. جسے پنجاب میں ملے گی اسے کراچی اور سندھ میں نہیں ملے گی، جسے کراچی اور سندھ میں ملے گی اسے پنجاب میں یہ نہیں. پاکستان کے لیے اچھا ہے یا برا ہے؟ میری رائے میں اچھا ہے، اس لیے کہ پاکستان بہت بڑا ملک ہے اور اس میں مختلف علاقے ہیں، ان کے مختلف مسائل ہیں. ان کے جذبات کے اظہار کے لیے یہ اچھا ہے کہ مقامی جماعتیں اپنے علاقے سے نکلیں اور اسلام آباد میں پہنچیں اور ایک دوسرے کے ساتھ رہیں. چنانچہ مخلوط حکومت کا بننا میرا خیال ہے کہ پاکستان کی سیاست کے لیے اچھا ہے. البتہ یہ کہ مخلوط حکومت کو چلانے کے لیے انتخابی مہم میں ایک دوسرے کے بارے میں اتنی شدت نہیں ہونی چاہیے کہ جو بات یقینی ہے کہ کل مل کر حکومت کرنی ہے وہ مشکل ہو جائے. آپ کہہ رہے ہیں یہ بات یقینی ہے کہ کل مل کر حکومت کرنی ہے. میرے خیال میں اگر کسی چیز کو آپ یقینی کہہ سکتے ہیں تو یہ ہے کہ کل مل کر حکومت. آپ کا کیا خیال ہے عرفان صدیقی صاحب کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ الیکشن کے بعد پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو مل کے حکومت کرنی پڑے؟ کیونکہ عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ میں تو کسی کے ساتھ مل کے حکومت نہیں کروں گا.
جی ہاں، انہوں نے تو واضح اعلان کر دیا ہے کہ وہ بھاری اکثریت لے کے آئیں گے اور خود حکومت کریں گے اور کسی دوسری جماعت سے اتحاد نہیں کریں گے. لیکن گیلانی صاحب کی بات میں بڑا وزن ہے. دیکھیے، ایک تو ہے نومیریکلی اگر آپ دیکھیں کہ جی ایک پارٹی 172 173 سیٹیں لے جاتی ہے اور وہ اس پوزیشن میں آ جاتی ہے کہ اپنی حکومت خود بنا لے، لیکن یقینی طور پر اس کی اکثریت جو ہے وہ ایک صوبے سے ابھرتی ہے، پنجاب سے ابھر کے آتی ہے. اب باقی تینوں صوبوں میں اگر اس کی حکومت نہیں بنتی تو ظاہر ہے ان تینوں صوبوں کے کچھ جو الیکٹڈ لوگ ہیں یا پارٹیاں ہیں ان کے ساتھ اشتراک و تعاون چاہیے. تو 172 لینے کے باوجود بلکہ 200 لینے کے باوجود بھی یہ ضروری ہوگا کہ کچھ عناصر کو وہ اپنے ساتھ ملائیں تو وہ ایک مخلوط حکومت ہوگی. یہ بڑا اچھا ہے پاکستان کے لیے. ٹھیک ہے، لیکن یہ توقع رکھنا کہ کوئی پارٹی سویپ کر جائے گی اور وہ کسی کی شرکت کے بغیر اپنی حکومت قائم کر لے گی، پتہ نہیں، یہ خواب ہو سکتا ہے، تصور ہو سکتا ہے. کہہ رہے ہیں اگر ٹرن آؤٹ زیادہ ہو گیا نہیں، تو دیکھیں ٹرن آؤٹ کا بھی جو معاملہ ہے نا احمد میر صاحب، یہ تو اس ہائپوتھیسس پہ کام کر رہے ہیں نا کہ اگر 40 سے 50% ٹرن آؤٹ ہوتا ہے، 50 سے زیادہ نہیں چلیں 60 ہوتا ہے، چلیں یہ اس تصور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 40 سے 60 ہوتا ہے تو جو 20% بڑھے گا وہ سارے کا سارا پی ٹی آئی کو ملے گا. یہ اس تصور پہ کام کر رہے ہیں نا. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو 20% بڑھے گا وہ ایک پارٹی کا رخ کرے گا، وہ ہو سکتا ہے وہ اسی ریشو سے تقسیم ہو جائے. بھائی صاحب، ایک اور بہت اہم فیکٹر ہو گیا ہے. الیکشن میں پرویز مشرف صاحب حصہ نہیں لے رہے، لیکن ان کی گرفتاری اور ان کا ٹرائل جو ہے اس پر بہت سی سیاسی جماعتوں کے قائدین جو ان کو تبصرہ کرنا پڑ رہا ہے. ایم کیو ایم وہ واحد جماعت ہے جو کہ کہہ رہی ہے کہ مشرف صاحب کو فیئر ٹرائل ملنا چاہیے، اور چوئی شجاعت صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ان پہ آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلایا گیا تو بہت بڑا پنورا باکس کھل جائے گا. تو یہ دو پارٹیاں مشرف صاحب کو سپورٹ کر رہی ہیں، کاف لیگ اور ایم کیو ایم. کیا الیکشن میں ان کو فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا؟ دیکھیں، پہلے تو یہ کہ صرف یہ نہیں سپورٹ کرے، ان کے اوپر تو مہربانیاں رہیں مشرف صاحب کی بہت زیادہ، لیکن کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے اور جو پچھلی گورنمنٹ تھی انہوں نے سپورٹ نہیں کیا کہ مشرف صاحب کو بھگایا ملک سے؟ اور پھر ابھی آ کے بات کرتے ہیں اور کہ ان کا ٹرائل ہونا چاہیے، جو کہ میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ جب آپ کی حکومت تھی سب آپ کو کرنا چاہیے تھا، اس وقت آپ نے کیوں نہیں کیا؟ اور ابھی آپ ایک ایسا سٹانس لے رہے ہیں جس سے تاکہ لوگ خوش ہو جائیں. سو اینی ہاؤ، دیکھیں مشرف صاحب پالیٹکس میں، پاکستانی پالیٹکس میں میری دانش میں کہیں ایگزسٹ نہیں کرتے. نہیں، لیکن ان کی حمایت یا ان کی مخالفت کرنے کا تو اثر پڑے گا نا الیکشن. یہ جو کراچی کے تو حالات ہی ڈیفرنٹ ہیں. دیکھیں کراچی کے حالات ڈیفرنٹ ہیں، ایم کیو ایم کی بہت زیادہ ڈومیننس ہے وہاں پہ تو بہت، لیکن آپ کیو لیگ کو آلریڈی اتنی سزا مل چکی، اور میرا خیال ہے کہ اگر یہ مزید انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا ان کے لیے، مشرف صاحب کے لیے، تو جو 2 4 5 سیٹوں کے چانسز بنتے ہیں، میرا خیال ہے اس سے بھی ان کو ہاتھ دھونا پڑے گا. بیکاز ٹھیک ہے ٹویٹرز کے اوپر، فیس بک کے اوپر بہت پاپولر ہیں جنرل مشرف، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس ملک میں جو انہوں نے کیا اس ملک کے ساتھ، ان کی جو کرائم لسٹ ہے وہ اتنی لمبی ہے کہ میرا خیال ہے کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے پولیٹیکلی ان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنے آپ کو الائن کریں ان کے ساتھ. لیکن صدیقی صاحب، لیکن بات یہ ہے کہ اگر ایم کیو ایم کے لیڈر الطاف حسین صاحب نے مشرف صاحب کے حق میں بیان دیا ہے، فیئر ٹرائل کی بات، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنے ووٹرز پہ یقین ہے. اور فیئر ٹرائل کی بات کریں اس میں کیا غلط بات ہے؟ فیئر ٹرائل کی بات ٹھیک ہے، فیئر ٹرائل کی بات ہے اور ہم سب کہتے ہیں ملنا چاہیے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں. چودھری شجاعت صاحب نے ایک بڑا میننگ فل بیان دیا ہے، اس کا بھی کم و بیش مطلب یہی ہے کہ جی ہمیں زیادہ پرجوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک چیز ذہن میں ہمیں رکھنی چاہیے کہ مشرف صاحب کا، جیسا انصار عباس صاحب کہہ رہے ہیں، ہماری سیاست کے اندر، بلکہ سیاست کو چھوڑ دیں، ہمارے قومی معاملات کے اندر، ہماری کسی بھی صورتحال کی صورت گری کے اندر ان کا کوئی کردار نہیں ہے. ہمارے یہاں کے ڈکٹیٹر جو ہوتے ہیں نا، وہ لمبی لمبی حکومتیں کرتے ہیں، آتے ہیں تو 8 8 9 9 10 10 11 سال حکومتیں کرتے ہیں، لیکن جس دن حکومت ان کی ختم ہوتی ہے نا، اس دن وہ پولیٹیکلی دفن ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں کوئی ڈکٹیٹر کبھی پلٹ کے نہیں آیا. ان صاحب نے غلطی کی، یہ بھی کسی مخصوص جماعت کی طرح میں نام نہیں لے رہا، شاید انصار بھائی صاحب کو اچھا نہ لگے، وہ ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ اور انٹرنیٹ پہ رہے اور اسی پہ تکیہ کر کے انہوں نے جہاز پکڑا اور تشریف لے آئے. یہاں ٹویٹر نہیں تھا، یہاں فیس بک نہیں تھی، یہاں انٹرنیٹ نہیں تھا، یہاں تو گلیاں کوچے تھے، عدالتیں تھیں، کچہریاں تھیں، وکیل تھے، نعرے تھے. اب انہیں پتا چلا ہے کہ میں تو کسی اور دنیا میں آ گیا ہوں. سو اس کا کوئی رول نہیں ہے سیاست کے اندر. نہ وہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے. لیکن گیلانی صاحب، اس سوال پہ آپ کیا کہیں گے کہ پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ جب کسی عدالت میں پیش ہوتے ہیں تو وہاں پر وکلا اور ان کے حامیوں کے درمیان لڑائی نہیں ہونی چاہیے،
اور وکلا کو پرویز مشرف کے حامیوں کے ساتھ وہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جو پرویز مشرف کے دور میں ان کی حکومتی ایجنسیاں، پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسیاں وکلا کے ساتھ اور صحافیوں کے ساتھ رویہ اختیار کیا کرتی تھی. مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا. تو وہی کام جو مشرف صاحب کر کے ان پاپولر ہوئے، وہی کام اگر وکیل کریں گے تو فرق کیا ہے؟ جی آپ نے اس پہ لکھا بھی ہے، میں نے پڑھا تھا وہ مضمون، اور میرا خیال ہے بالکل مناسب آپ نے وہ لکھا اور کہہ رہے ہیں. پرویز مشرف کی انتخابی سیاست میں کوئی حیثیت نہیں ہے. تو یہ جو آپ کا سروے ہے اس میں آل پاکستان مسلم لیگ کہیں پہ نہیں ہے. آل پاکستان مسلم لیگ کا تو ووٹ دینے کے معاملے میں کہیں حیثیت نہیں ہے. البتہ ایک طبقہ ہے کہ جو جنرل پرویز مشرف کو ایک اہم رہنما مانتا ہے. بعض لوگ حمایت بھی کرتے ہیں ایک شخص کے طور پہ، لیکن انتخابی طور پہ وہ بے وقت ہیں. قانون کی حکمرانی کے بحال ہونے میں اور ملک کے اندر ایک اخلاق پہ مبنی سیاست کے آغاز ہونے میں اس معاملے میں اہم ہے. آپ جس ماضی میں جو بھی ہوتا رہا، لیکن اگر ہم مستقبل میں اخلاق پہ مبنی سیاست چاہتے ہیں. ایم کیو ایم اور کاف لیگ نے تھوڑا مبہم انداز میں سپورٹ کیا. ایم کیو ایم نے کھل کے کہا کہ جی ان کو ایک فیئر ٹرائل ملنا چاہیے. ایم کیو ایم کو اس کا فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ نہ فائدہ ہوگا نہ نقصان ہوگا. البتہ پرویز مشرف کے ساتھ خراب سلوک کرنے سے ملک میں قانون کی حکمرانی کو نقصان ہوگا، یا پرویز مشرف کو معاف کر دینے سے قانون کی حکمرانی کو نقصان ہوگا. تو نہ ان کو معاف کیا جائے اور نہ ہی ان کے ساتھ کوئی غیر قانونی حرکت حرکت کی جائے. پرویز مشرف ایک مثال ہونی چاہیے، ایک حد فاصل ہونی چاہیے ہماری ماضی کی سیاست میں اور مستقبل کی سیاست میں. اس وقت پرویز مشرف کی سب سے بڑی خدمت یہ ہوگی کہ وہ دیوار ہو کہ جو ہمیں اپنے ماضی سے مستقبل کی طرف منتقل ہونے میں مدد دے دے. امکان کیا لگ رہا ہے کہ ان کا ٹرائل یہ حکومت کرے گی یا آنے والی حکومت کرے گی؟ ان کا وجود تو آنے والی حکومت کا ٹرائل ہوگا. یہ بڑی اہم بات کی آپ نے کہ مشرف صاحب کا وجود آنے والی حکومت کا ٹرائل ہوگا. وہ کیسے؟ بالکل وہ کیسے؟ اس لیے کہ بڑی آزمائش ہوگی. نہیں دیکھیے، ہم لپا پوتی کتنی ہی کریں، وہ سابق ڈکٹیٹر ہے، سابق آرمی چیف ہے. آج بھی ہماری پوری اس سول سوسائٹی کے باوجود، میرے آپ کے ابائی صاحب کے زور قلم کے باوجود وہ اپنے ریسٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی قوتیں، اور آج بھی اس نگران حکومت کی جس کی کوئی سیاسی وابستگی نہیں ہے، یہ بھی وہی زبان بول رہی ہے جو پہلے پیپلز پارٹی کی زبان. یہ بھی کہتے ہیں جی کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہم ان پہ مقدمہ نہیں چلا سکتے. تو یہ کوئی نہ کوئی پراسرار قوت ہے نا جو اس ساری چیزوں کو شکنجہ ڈالے ہوئے ہے. تو جو آنے والے ہوں گے یہ شکنجہ ان کے گرد بھی ہوگا. تو مشرف صاحب کا تو جو امتحان ہونا ہے، شاید اس وقت تک یہ یہاں سے آپ نے لکھا ہے ریمنڈ ڈیوس کا حوالہ دیا ہے، تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ میرے ساتھ تو بہت سے غیر ملکی سفارتکار، آج بھی ایک صاحب نے میرے سے یہی پوچھا ہے، اکثر غیر ملکی سفارتکار یہی پوچھ رہے ہیں کہ بھائی پرویز مشرف صاحب کو کیسے بچایا جا سکتا ہے. میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانی ریمنڈ ڈیوس جو ہیں یہ کسی نہ کسی حوالے سے پرواز کر جائیں گے. یہ بھی وہاں کے عشرت قدوں میں سکھی ہوں گے، یہاں عدالتیں بھی سکھی ہو جائیں گی، اور آنے والی جو جماعتیں ہیں سیاسی جن کی حکومتیں بنیں گی وہ بھی سکھی ہو جائیں گی، اور یہ کاروبار چمن جو ہے یہ اسی طرح چلتا رہے گا. بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا، بہت بہت شکریہ. آج ہم نے گفتگو کی اعجاز شفیع گیلانی صاحب کے ساتھ. ہمارے ساتھ عرفان صدیقی صاحب اور جناب انصار عبادی صاحب موجود تھے. گیلپ پاکستان کے سروے پہ ہم نے گفتگو کیا. ہو سکتا ہے کہ جو سروے کے نتائج ہیں وہ پیپلز پارٹی کے حامیوں کو اور پاکستان تحریک انصاف کے حامیوں کو، عوامی نیشنل پارٹی کے حامیوں کو اور کچھ پارٹیوں کے حامیوں کو وہ بالکل پسند آئے ہوں، اور یقیناً مسلم لیگ نون والے جو ہیں ان کو یہ پسند آئے ہوں گے، کیونکہ گیلانی صاحب کا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں لیڈ کر رہی ہے. لیکن یہ صرف ایک سروے ہے، صرف 10,000 افراد کی رائے ہے، اور سروے کا مقصد یہ ہے کہ ایک اوپینین پول کی بنیاد پر آگے مزید گفتگو کی جائے، اندازہ لگایا جائے. تو اگر آپ کو اس سروے کے نتائج سے اختلاف ہے تو گھبرائیے نہیں، اور نہ ہی اعجاز شفیع گیلانی صاحب کو برا بھلا کہیے، بلکہ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ 11 مئی کو آپ اور آپ کے دوست اور آپ کے عزیز رشتہ دار آپ بڑی تعداد میں نکلیں اور پولنگ سٹیشن پہ جا کے اپنی پسند کی جماعت کو بھرپور انداز میں بہت زور کے ساتھ ٹھپا لگا کے ووٹ دیں. تو گیلانی صاحب کا سروے غلط ثابت ہو جائے گا. لیکن اگر آپ گھروں میں بیٹھے رہے تو پھر وہی ہوگا جو گیلانی صاحب کہہ رہے ہیں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.